حیات سیریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے ساؤ کے آدم خور۔ اس کے مصنف ہیں کرنل جان ہنری پیٹرسن اور یہ اس کا 5واں حصہ ہے۔ اس باب کا عنوان ہے پہلے آدم خور کا خاتمہ۔ میرے ساتھیوں کے جانے کے 1-2 دن بعد 9 دسمبر کی صبح کو جب میں اپنے کیمپ سے نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ساحلی قبیلے کا آدمی دیوانہ وار میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ پیچھے بھی مڑ کر دیکھتا تھا اور شیر شیر چلا رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو اکھڑی اکھڑی سانسوں سے اس نے بتایا کہ دریا کے پاس آدم خور شیروں نے ان کی ٹولی پر حملہ کیا اور ایک آدمی کو شکار کرنا چاہا لیکن وہ بچ گیا تو انہوں نے اس کے گدھے کو نشانہ بنایا۔ اس وقت وہ شیر گدھے کی چیر پھاڑ میں مصروف تھے۔ اس شخص کی بتائی ہوئی جگہ میرے کیمپ سے کچھ زیادہ دور نہ تھی۔ جس سنہری موقع کی تلاش میں اتنے دن سے پاپڑ بیل رہا تھا وہ خود بخود میری جھولی میں آ گرا تھا۔ میں نے فوراً مسٹر فرکوہر کی ادھار دی ہوئی رائفل اٹھائی اور اس ساحلی آدمی کی رہنمائی میں دھیرے دھیرے اپنے ہدف کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ شیر گدھے کو چیرنے میں مصروف رہیں تاآنکہ کہ میں ان کے سر پر پہنچ جاؤں۔ اب ہم ان کے پاس پہنچ چکے تھے۔ جھاڑیوں کی اوٹ سے میں شیروں کو دیکھ سکتا تھا، وہ میرے نشانے پر تھے۔ اس سے پہلے کہ میں نشانہ باندھتا میرے ساحلی ساتھی کے پیروں تلے ایک خشک ٹہنی چٹک گئی اور اس کی آواز سے وہ درندے چوکنے ہو کر آن کی آن میں گھنے جنگل میں جا چھپے۔ ایک لمحے میں میرا شکار پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہم جلدی سے واپس کیمپ پہنچے۔ میں نے اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ تمام لوگ دیہاتی برتن، ٹین کے ڈبے اور جو کچھ بھی انہیں ملتا ہے لے کر میرے ساتھ چلیں۔ میں نے ان کارندوں کو ایک نیم دائرے کی شکل میں اس جگہ کھڑا کیا جس طرف شیر بھاگے تھے۔ سرپرست جمعدار کو ہدایت دی کہ وہ لوگ زور زور سے اپنے برتن اور ٹین کے ڈبے بجانا شروع کریں۔ میرا مقصد شیروں کو ہراساں کر کے ان کو ان کی پناہ گاہ سے نکالنا تھا اور یہ بھی امید تھی کہ اتنے شور میں وہ میرے قدموں کی چاپ یا کوئی خشک ٹہنی ٹوٹنے کی آواز نہ سن پائیں گے۔ میں کوہنیوں کے بل گھسیٹتا ہوا ایک مناسب جگہ کی تلاش میں چل پڑا۔ جلد ہی مجھے ایک ایسا کھلا راستہ نظر آیا جہاں سے شیر شور سے گھبرا کر باہر نکل سکتے تھے۔ میں نے چیونٹیوں کے بنائے ہوئے ایک مٹی کے تودے کے پیچھے پناہ لی اور شیروں کے وہاں سے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ میری ہدایت کے مطابق میرے کارندے اپنا دائرہ تنگ کر رہے تھے اور زیادہ گرمجوشی سے ٹین کے ڈبے بجا رہے تھے۔ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اچانک میں نے ہررانے کی آواز سنی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب میں نے ایک مہیب شیر کو اپنے بالکل قریب پایا۔ آج میں پہلی بار شیر کے اتنا قریب تھا اور اس وقت اسے مار گرانے کی خواہش میرے دل میں شدت اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف خاموشی سے رینگنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد میں رک جاتا اور پھر سے سرکنا شروع کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس وقت اتنا شور نہ ہو رہا ہوتا تو شیر اپنی طرف بڑھتے خطرے سے اتنا غافل نہ ہوتا۔ اب میں شیر سے صرف 15 گز دور تھا۔ میں کوہنیوں کے بل اٹھا اور کندھے سے رائفل اتار کر نشانہ باندھا۔ اسی لمحے شیر کی آنکھیں میری آنکھوں سے چار ہوئیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتا ہوا اپنے اگلے پنجے زمین پر گاڑے ہررایا اور مجھ پر چھلانگ لگانے لگا۔ میں نے اس کے سر کی طرف نشانہ باندھا اور بندوق چلا دی۔ اس وقت وہ درندہ میرے ایک ٹریگر دبانے کی مار تھا لیکن میری ایک فحش غلطی میرے آڑے آ گئی۔ یہ ادھار کی مانگی ہوئی رائفل میں نے پہلے کبھی نہ چلائی تھی اور اب جب عین موقع پر ٹریگر دبایا تو پھس کی آواز نکلی، گولی نہ چلی۔
اور میں اتنا بدحواس ہو گیا کہ بائیں کندھے سے جھولتی اپنی قابل بھروسہ رائفل سے فوراً دوسرا نشانہ باندھنا بھول گیا اور واپس اسی رائفل کو ہی لوڈ کرنے لگا۔ میں شیر کی پہنچ میں تھا، لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی کہ شور سے گھبرا کر اس نے دوسری سمت چھلانگ لگا دی۔ اب میرے اوزان بحال ہوئے اور میں نے بائیں کندھے سے بندوق اتاری اور ایک فائر کیا۔ فضا شیر کی چنگاڑ سے گونج اٹھی، لیکن وہ پھر بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے اندھا دھند اس کا پیچھا شروع کیا، لیکن کچھ میل بعد ہی پتھریلی زمین شروع ہو گئی اور اس کے پنجوں کے نشانات گم ہو گئے۔ مجھے شدید مایوسی نے گھیر لیا۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے ادھار کی مانگی ہوئی رائفل پر اپنے آزمودہ ہتھیار سے زیادہ بھروسہ کیا تھا۔ اسی مایوسی میں میں نے رائفل کے مالک اور اس کی بنانے والی کمپنی کی شان میں کافی نامناسب الفاظ کہے۔ پھر سے میں رائفل کو دیکھنے لگا کہ آخر گولی چلی کیوں نہیں۔ اگر شیر اپنا ارادہ نہ بدلتا تو اس وقت میں اس دنیا میں نہ ہوتا۔ میں نے رائفل میں سے کارتوس نکالنے کی کوشش کی تو دیکھا کہ اس میں سوئی اٹکی ہوئی تھی اور اس کی ٹوپی صرف تھوڑی سی مڑی تھی، یعنی رائفل واقعتاً خراب تھی، اسی لیے گولی اس میں پھنس کر رہ گئی اور نہ چلی۔ لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ مسٹر فرکوہر سے کوئی شکوہ نہ کروں گا اور شکریہ کے ساتھ رائفل واپس کروں گا۔ میرے بار بار ناکام ہونے کے باعث مقامی لوگوں کے دل میں یہ خیال دن بدن پختہ ہو رہا تھا کہ یہ شیر دراصل کوئی بدروحیں ہیں اور دنیاوی ہتھیار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو چلا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت ہر بار انہیں مجھ سے بچا لیتی تھی۔ اب اس تازہ ناکامی کے بعد کیمپ واپس لوٹنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ چلتے چلتے میں نے سوچا کہ اس گدھے کی لاش دیکھتا چلوں جو ابھی کچھ دیر پہلے شیروں کا نشانہ بنا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی لاش سالم تھی اور صرف پیروں کی طرف سے کچھ گوشت کھایا گیا تھا۔ ببر شیر عام طور پر اپنے شکار کو دم کی طرف سے کھانا شروع کرتے اور آخر میں سر کی طرف آتے ہیں۔ میرے اچانک وہاں آ جانے سے شیر اپنا پیٹ نہیں بھر پائے تھے۔ اب فوری امکان تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں واپس آئیں گے تاکہ اس گدھے کو کھا سکیں۔ آس پاس کوئی درخت نہ تھا، چنانچہ میں نے 15 گز کے فاصلے پر ایک مچان بنوائی۔ 4 بانس جو تقریباً 12 فٹ اونچے تھے، انہیں زمین میں گاڑ کر اوپر ایک چھوٹا سا تختہ رکھا گیا تاکہ میں اس پر بیٹھ سکوں۔ دسمبر کی راتیں بہت گہری اندھیری ہوتی ہیں۔ احتیاطاً میں نے گدھے کی لاش کو مضبوط تاروں کے ساتھ ایک درخت کے تنے سے بندھوا دیا تاکہ وہ چالاک شیر اسے اچانک اندھیرے میں گھسیٹ کر نہ لے جائیں اور میں بے وقوفوں کی طرح رات بھر ان کا انتظار کرتا رہوں۔ سورج ڈھلتی میں نے مچان کا رخ کیا۔ اپنے بندوق دار ماہینہ کو میں نے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ اس نے اس بات کا برا منایا۔ مجھے اسے ساتھ لے جانے میں بھلا کیا قباحت تھی۔ اسے اس رات کھانسی ہو رہی تھی اور میں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ عین وقت پر کھانس دے اور شیر پھر بھاگ کھڑے ہوں۔ میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا۔ سورج ڈھلتی کھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ماحول ساکت تھا۔ افریقی جنگل کی کھپ اندھیری رات اور مکمل خاموشی کے احساس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ تجربہ تو کرنے کی چیز ہے۔ اسے محسوس کرنے کے لیے انسان کو اتنا ہی تنہا ہونا چاہیے جتنا کہ اس وقت میں تھا، بالکل اکیلا۔ آس پاس کی خاموشی اور سکون نے مجھے بھی پرسکون کر دیا اور میں شکاریوں والی چوکنا حالت کی نسبت ایک خوابیدہ سی حالت میں پہنچ گیا۔ میں اس وقت ایک شکاری سے شاعر بن گیا اور اپنے آس پاس پھیلی فطرت کو اپنے اندر سمونے لگا۔ اچانک ایک ٹہنی ٹوٹی اور میں پھر سے چوکنا ہو گیا۔ مجھے خیال ہوا جیسے کہ وہ درندہ دھیرے دھیرے میری مچان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج رات میری قسمت بدل جائے گی۔
اور میں تمہیں شکار کر ہی لوں گا، مردود آدم خور۔ پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ میں سخت تناؤ کی حالت میں اپنی مچان پر بیٹھا تھا۔ میرے جسم کا رواں رواں ساکت تھا اور کسی آفت کا منتظر تھا۔ بہت جلد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ مجھے جھاڑیوں میں کسی جانور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک لمبی آہ جو کہ شدید بھوک کی علامت تھی۔ وہ 1-2 قدم آگے بڑھا، پھر ٹھٹکا اور رک گیا۔ غصے میں ہررایا۔ مجھے لگا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ ایک بار پھر میں ناکام ہو جانے کا خوف مجھ پر چھانے لگا کہ یہ آدم خور پھر سے بھاگ جائے گا، لیکن نہیں۔ بھاگنے اور گدھے کی لاش کی طرف جانے کی بجائے شیر نے میرے شکار کا فیصلہ کیا اور تقریباً 2 گھنٹے تک وہ میری مچان کے قریب جھاڑیوں میں چکر لگاتا رہا۔ وہ گھیرا تنگ کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آہٹ، ہرراہٹ اور قدموں کی چاپ پاس آتی جا رہی تھی۔ میں ہراساں ہو رہا تھا اور وہ میرے قریب ہی کہیں تھا۔ میں اس کی پہنچ میں تھا۔ میری مچان بہت کمزور اور عارضی تھی۔ یہ بانس شیر گرا بھی سکتا تھا۔ یہ کوئی خوشگوار خیال نہ تھا، لیکن یہ دونوں باتیں ہو بھی سکتی تھیں۔ موت میرے بہت قریب تھی۔ میں تنہا تھا۔ اس حماقت پر میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ ان امکانات پر پہلے کیوں نہ غور کیا، لیکن میرے سر پر تو شیر کے شکار کا جنون سوار تھا، اور باتوں کا ہوش کہاں تھا۔ میں بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ اچانک آدھی رات کے قریب میرے سر کے پیچھے سے کوئی چیز دھپ سے ٹکرائی۔ مجھے لگا چمگادڑ تھی۔ آخر وہ ہو ہی گیا۔ شیر نے مجھ پر پیچھے سے حملہ کر دیا تھا، لیکن جب میرے اوزان بحال ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ ایک الو تھا جو میرے سر پر بیٹھنے لگا تھا۔ میں اس قدر ساکت تھا کہ اسے مجھ پر درخت کا گمان ہوا ہوگا۔ میں اس کے ٹکرانے سے گھبرا گیا اور تقریباً مچان سے غیر ارادی طور پر کود ہی گیا تھا کہ نیچے سے ہررانے کی آواز آئی۔ میں جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ شیر میری مچان کے بالکل نیچے تھا۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں اسے صرف سن سکتا تھا۔ میں نے اندازاً اندھیرے میں نشانہ باندھا اور مچان کے نیچے کی طرف ایک فائر کیا۔ گولی کی آواز کے ساتھ ہی ایک دردناک گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور لگا کہ جیسے وہ شیر درد سے بلبلا رہا ہے اور تیزی سے ایک طرف کو بھاگ رہا ہے۔ میں نے آواز کی سمت میں اندھا دھند کئی فائر داغ دیے۔ بہت دیر تک اس شیر کے کرہنے اور جھاڑیوں میں لوٹنے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ شدید زخمی تھا۔ پھر وہ آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ مجھے لگا کہ شاید میں نے واقعی اس آدم خور شیر کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ میرا کیمپ تقریباً 1/4 میل دور تھا۔ جیسے ہی فائرنگ کی آواز بند ہوئی، میرے کارندے میری مچان کی طرف دوڑے۔ وہ مجھے آوازیں دے رہے تھے۔ میں نے چلا کر انہیں بتایا کہ میں ٹھیک ہوں اور ایک شیر کو میں نے مار گرایا ہے۔ یہ سنتی جیسے پورا کیمپ جاگ اٹھا۔ ٹین کے برتن اور سنک کی آوازوں کے ساتھ کچھ روشنیاں میری طرف بڑھ رہی تھیں۔ جنگل کا سکوت بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ لوگ میری مچان کے نیچے سجدہ ریز ہو گئے اور مبارک مبارک کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھے اپنا نجات دہندہ یا ایک دیوتا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے انہیں آس پاس شیر کی لاش کو ڈھونڈنے سے منع کر دیا۔ یہ بہت خطرناک بات تھی۔ اس شیر کے ساتھی ہو سکتا ہے ہاتھ لگائے بیٹھے ہوں یا زخمی شیر ہی مرا نہ ہو اور دوبارہ حملہ کرنے کی طاق میں ہو۔ ہم واپس کیمپ میں آ گئے، جہاں افریقی، ساحلی اور باقی قبائل کے لوگ اپنے اپنے رواج کے مطابق خوشی سے مختلف رقص کرتے رہے اور میں بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ میں نے اس درندے کو مار دیا تھا۔ وہ پھر سے مجھے چکمہ دے سکتا تھا۔ جیسی ہی کچھ روشنی ہوئی، میرے خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ مجھے کچھ خون کے دھبے دکھائی دیے۔ ان کا تعاقب کرتے ہوئے میں ایک جھاڑی تک پہنچا تو میرے سامنے ایک بڑا سا شیر جست لگانے کو تیار کھڑا تھا، لیکن وہ زندہ نہ تھا۔
اسی پوزیشن میں اس کی جان نکل گئی تھی۔ میرے کارندے اور اس کے پاس کے کیمپوں کے لوگ ایک ہجوم کی صورت میں دائرہ بنا کر اس مردہ شیر کے گرد گھوم گھوم کر رقص کر رہے تھے، بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے اور مجھے بھی کندھوں پر اٹھا کر لہرا رہے تھے۔ وہ ایک جشن کا سماں تھا۔ جب یہ جوش و خروش ٹھنڈا ہوا تو میں نے شیر کا معائنہ کیا۔ اسے 2 گولیاں لگی تھیں، ایک بائیں کندھے کی طرف جو دل تک جا لگی اور دوسری پچھلی ٹانگ کی طرف۔ یہ ایک شاندار فتح تھی۔ دم سے لے کر سر تک وہ شیر 9 فٹ 8 انچ لمبا تھا اور اس کی جسامت 3 فٹ 9 انچ تھی۔ اسے اٹھا کر کیمپ لے جانے کے لیے 8 سے 10 آدمیوں کی مدد لی گئی۔ صرف ایک خرابی یہ تھی کہ اس کی کھال، جو کہ عموماً بہت قیمتی ہوتی ہے، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ یہ شیر کانٹے دار بوما جھاڑیوں میں سے اپنے شکار پر حملہ کرتا تھا۔ اگلا باب ہے دوسرے آدم خور کا خاتمہ۔ اس بات کا تصور بھی محال تھا کہ ایک آدم خور شیر کو مارنے کے بعد ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا ساتھی ابھی بھی زندہ تھا اور جلد ہی اس نے ہمیں اپنی موجودگی کا شدت سے احساس دلانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ راتیں سکون کی گزری تھیں کہ ایک دن وہ آدم خور شیر پرماننٹ وے انسپکٹر کے بنگلے پر جا پہنچا اور برآمدے میں گھومتا رہا۔ اس گڑبڑ کی آواز سے انسپکٹر سمجھا کہ کوئی شرابی کلی اس وقت راستہ بھول گیا ہے اور اس کے برآمدے میں آ بیٹھا ہے۔ وہ اندر سے ہی چلایا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس انسپکٹر کی زندگی ابھی باقی تھی، اس لیے اس نے دروازہ کھول کر کلی کو نکالنے کی کوشش نہ کی، ورنہ وہ جیسے ہی برآمدے میں آتا آدم خور شیر کے لیے ایک تر لقمہ ثابت ہوتا۔ اب انسانی گوشت تو نہ ملا، چنانچہ شیر نے انسپکٹر کی 2 بکریاں مار گرائیں اور تمام رات وہاں برآمدے میں بیٹھ کر انہیں کھاتا رہا۔ اس واقعے کے اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ انسپکٹر کے بنگلے کے آس پاس ہی اس شیر کا انتظار کرنا چاہیے۔ بنگلے کے نواح میں ایک لوہے کا چھوٹا سا اسٹور روم تھا اور اس میں باہر دیکھنے کے لیے سوراخ بھی بنے تھے، جیسا کہ عموماً اس میں حفاظت کے لیے بیٹھنے والوں کو باہر کی دنیا پر نظر رکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس جگہ کو اپنا مورچہ بنانے کے بعد میں نے 3 موٹی تازی بکریاں منگوائیں اور انہیں ذرا دور اپنی نظر کے سامنے ریل کی پٹڑی والے لوہے سے بندھوا دیا۔ یہ خام مال تھا اور اس لوہے کا وزن تقریباً 250 پاؤنڈ تھا۔ شیر کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے وہیں بیٹھ کر بکری کو کھانا پڑتا اور یہ میرے لیے اسے مارنے کا ایک سنہری موقع ہوتا۔ تمام رات میں انتظار کرتا رہا لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک صبح سے ذرا پہلے شیر وہاں آیا اور ایک بکری پر جھپٹا اور اسے اور باقی 2 بکریوں کو لوہے کی پٹڑی سمیت گھسیٹنے لگا۔ میں نے فائرنگ شروع کر دی لیکن اندھیرے میں کچھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ کاش اس وقت میرے پاس ایک فلیش لائٹ ہوتی۔ بکریوں کے بلبلانے سے مجھے لگا کہ میری گولی شیر کی بجائے کسی بکری کو لگی تھی۔ اگلی صبح میں نے کیمپ سے کچھ لوگوں کو چنا اور ہم شیر کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ ریل کی پٹڑی اور 3 بکریوں کے نشانات کے پیچھے چلتے چلتے ہم ابھی 1/4 میل تک ہی گئے ہوں گے کہ ایک موٹی سی جھاڑی کے پیچھے کسی جانور کے ہڈیاں بھنبوڑنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی وہ ابھی بھی بکری کو کھانے میں مشغول تھا۔ اچانک وہ ہررایا جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس ہو گیا ہو اور بجائے بھاگنے کے اس نے اچانک حملہ کرنے کی پوزیشن لی اور زور سے ہررایا۔ میرے گروپ سے لوگ بھاگ کر آس پاس کے درختوں پر تیزی سے چڑھنے لگے، سوائے میرے ماتحت مسٹر ونکلز کے، جو مردانہ وار میرے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ چالاک درندہ ابھی تک جھاڑیوں کی اوٹ میں ہی تھا۔ ہم نے اسے باہر نکالنے کے لیے مختلف اطراف سے اس پر پتھر پھینکنے شروع کیے لیکن دوسری طرف خاموشی تھی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے جھاڑیوں کی سمت بڑھتے گئے۔ شیر کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔
تاہم 2 بکریاں ابھی بھی باہم مری پڑی تھیں۔ شیر نے ابھی انہیں کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ اب عمومی امکان یہی تھا کہ شیر واپس یہاں آئے گا۔ میں نے مردہ بکریوں سے چند فٹ دور ایک مضبوط مچان بنوائی۔ اب کی بار میں نے تنہا رہنے کی غلطی نہیں کی۔ میں نے اپنے بندوق بردار ماہینہ کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اتنی راتیں جاگتے رہنے سے میں کافی تھکا ہوا تھا اور شاید میں اونگ جاتا، اس لیے اس وقت ایک تازہ دم ساتھی کا میرے ساتھ رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے جب ماہینہ نے میرا بازو ہلایا اور ایک طرف اشارہ کیا اور بنا آواز ہونٹ ہلائے شیر کہا۔ میں نے اپنی ڈبل بور بندوق سنبھالی اور نشانہ باندھا۔ کچھ ہی لمحوں میں شیر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہماری مچان کے نیچے سے گزرا۔ میں نے آنن فانن دونوں بیرل ایک ساتھ فائر کیے اور وہ مجھے زمین پر گرتا دکھائی دیا۔ میں نے جلدی سے میگزین رائفل سنبھالی، لیکن اس اثناء میں وہ جھاڑیوں کی اوٹ لے چکا تھا۔ میں نے اس سمت اندھا دھند فائرنگ کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کافی زخمی ہو چکا ہے اور صبح ہوتی میں اسے یہیں آس پاس ہی تلاش کر لوں گا۔ اس حالت میں وہ زیادہ دور تک نہ جا پائے گا۔ صبح 1 میل تک خون کے دھبوں نے ہماری رہنمائی کی۔ وہ جگہ جگہ رکتا گیا تھا، یعنی کہ کافی زخمی تھا، لیکن بدقسمتی سے اب پتھریلی زمین شروع ہو گئی اور اس کے پنجوں اور خون کے دھبوں کے نشان غائب ہو گئے۔ اب میں مزید اس کا تعاقب کرنے سے قاصر تھا۔ اس وقت سر گلمورڈ مولسورتھ KCIA کنسلٹنگ انجینئر آف انڈیا دفتر خارجہ کی طرف سے ساؤ معائنے کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ زیر تعمیر پل اور دیگر کاموں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، کچھ تصاویر بھی لیں، جن میں سے 2 انہوں نے مجھے اس کتاب میں شامل کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ آدم خور شیروں کے ہاتھوں جو ہماری درگت بن رہی تھی اور جانی نقصان ہو رہا تھا، اس پر انہوں نے ہمدردی اور تشویش کا اظہار کیا اور اس بات پر خوشی بھی ظاہر کی کہ کم از کم ایک آدم خور شیر کو تو ہم جہنم واصل کر چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے دوسرا آدم خور شیر مار گرانے کی کتنی توقع ہے، مجھے ابھی تک ان کی طنزیہ مسکراہٹ یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ شیر اب چند دن کا مہمان ہے۔ اگلے 10 دن تک اس زخمی شیر کا سراغ نہ ملا، کسی نے اسے نہ دیکھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جنگل میں ہی کہیں مر گیا ہو۔ پھر بھی ہم رات شیر سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو نقصان اٹھانے کا احتمال تھا۔ دسمبر کی رات تھی جب میری آنکھ چیخوں کی آواز سے کھلی۔ میرے بوما کے باہر درختوں میں میری حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ٹرالی والے آدمی چلا رہے تھے کہ شیر ان کے درختوں کے نیچے اور ان پر چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت باہر نکلنا پاگل پن تھا۔ گہرے بادلوں نے چاند کی روشنی کو روک رکھا تھا، مشکل سے 1 فرلانگ دور نظر آتا تھا۔ بہرحال میں نے اس درندے کو ڈرانے کے لیے کچھ ہوائی فائر کیے اور وہ بھاگ گیا۔ اس رات وہ دوبارہ نہیں آیا، لیکن صبح اٹھ کر ہم نے دیکھا کہ اس کے پنجوں کے نشان ہر خیمے کے باہر تھے۔ وہ شدت سے شکار ڈھونڈ رہا تھا اور جہاں درخت پر اسے آدمی دکھائی دیے تھے وہاں اس درخت کے گرد تو اس نے کئی چکر لگائے تھے۔ اگلی رات میں نے اسی درخت پر بیٹھ کر شیر کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب میں درخت پر چڑھ رہا تھا تو میرا ہاتھ ایک زہریلے سانپ پر پڑ گیا جو کنڈلی مارے وہاں بیٹھا تھا۔ میں فوراً نیچے کودا، پھر میرے ایک آدمی نے اسے ایک لمبے ڈنڈے کی مدد سے وہاں سے اتار کر دور جنگل میں پھینک دیا۔ وہ رات بہت روشن تھی، بادلوں کا نام و نشان نہ تھا اور چاند کی روشنی پر سورج کا گمان ہوتا تھا۔ سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں تقریباً 2 بجے تک جاگتا رہا، پھر میں نے ماہینہ کو اس کی باری کے لیے جگایا۔ میں ایک ٹہنی کا سہارا لے کر اکڑوں حالت میں قریباً 1 گھنٹہ گہری نیند لے چکا تھا کہ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔
ماہینہ پوری طرح سے چوکنا تھا اور اس کو خطرہ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا۔ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، لیکن میرے دل میں کچھ کھٹکا سا تھا۔ میں دوبارہ آنکھیں موندنے ہی والا تھا کہ مجھے سامنے والی جھاڑیوں میں خفیف سی حرکت کا احساس ہوا۔ کچھ دیر میں ٹکٹکی باندھ کر وہاں دیکھتا رہا۔ میرے خطرے کے متعلق محسوسات غلط نہ تھے۔ وہ آدم خور شیر وہاں ہماری طاق میں بیٹھا تھا۔ ہمارے درخت کے ارد گرد چاروں طرف کافی جگہ تھی اور پھر جھاڑیاں بھی تھیں۔ وہ آدم خور اس اوٹ کا فائدہ اٹھا کر ہمارے گرد گھیرا تنگ کر رہا تھا، ہمیں ہراساں کر رہا تھا اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ انسانی شکار کا ماہر تھا اور ہمیں نفسیاتی طور پر بدحواس کر دینا چاہتا تھا تاکہ ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں، لیکن میں نے خاموشی سے انتظار کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے کھیل سے تھک جائے اور آخر کار قریب آ کر ہم پر حملہ آور ہو۔ جیسے ہی وہ قریباً مجھے 20 گز کے فاصلے پر دکھائی دیا، میں نے اس کے سینے کی طرف نشانہ باندھا اور 303 سے گولی داغ دی۔ مجھے لگا کہ گولی اسے لگی ہے، لیکن وہ گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی پیچھے کو مڑ گیا، گرا نہیں۔ میں نے میگزین رائفل سے 3 اور فائر کیے۔ آخری فائر میں بھی وہ گڑگڑایا لیکن گرا نہیں۔ اب ہمیں بے چینی سے پھٹنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی، ہم اپنی مچان سے اتر آئے۔ میں نے ایک مقامی کھوجی کو ساتھ لیا تاکہ آسانی سے اپنے آس پاس نظر رکھ سکوں، جبکہ ماہینہ میرے پیچھے پیچھے رائفل لے کر چل رہا تھا۔ جگہ جگہ خون کے چھینٹے تھے۔ صرف 1/4 میل کے فاصلے پر ہی ایک جھاڑی میں سے وہ آدم خور شیر ہم پر ہررایا۔ وہ پورا منہ کھول کر دھاڑ رہا تھا، اس کے دانت گنے جا سکتے تھے۔ میں نے فوراً اس کی طرف ایک فائر کیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے دوسری گولی چلائی۔ وہ گرا لیکن پھر دوبارہ اٹھا اور اسی لنگڑاتی ہوئی حالت میں مجھ پر جھپٹا۔ میں نے تیسری گولی چلائی۔ بظاہر اس گولی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کیا تاکہ رائفل سے اپنا بچاؤ کر سکوں، لیکن پیچھے سے ماہینہ غائب تھا۔ پاس کے ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان حالات میں جان بچانے کا واحد طریقہ یہی تھا کہ میں بھی اس درخت پر چڑھ جاؤں۔ اگر وہ درندہ میری گولی سے لنگڑا نہ ہو چکا ہوتا تو مجھے کبھی درخت تک جانے کا موقع نہ دیتا۔ بہرحال میں نے جلدی سے ایک درخت کا رخ کیا اور بمشکل اوپر چڑھا۔ وہ درندہ اب میرے درخت کے نیچے تھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میں اس کی پہنچ سے دور تھا اور وہ زخمی تھا۔ وہ واپس جھاڑیوں کی طرف مڑا۔ میں نے رائفل ماہینہ سے لی اور شیر کی طرف فائر کیے۔ وہ گر گیا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح فوراً فتح مندی کے احساس سے نیچے اتر آیا۔ جیسے ہی میں اس کی لاش کے پاس پہنچا، اس نے مجھ پر پھر حملہ کر دیا۔ اب کی بار رائفل کی گولی اس کے سینے اور سر پر لگی اور وہ ڈھہ گیا۔ وہ مجھ سے صرف 5 گز دور تھا۔ اس نے بہت بہادری سے جان دی تھی۔ درد کی شدت سے اس نے ایک ٹہنی کو بھنبوڑنا شروع کر دیا اور بالآخر ساکت ہو گیا۔ اس وقت تک کیمپ کے تمام کارندے مسلسل فائرنگ کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ہم تک آ گئے تھے۔ اس درندے کے خلاف ان کے دل میں اتنی شدید نفرت تھی کہ وہ اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے تھے تاکہ اپنے بے گناہ ساتھیوں کی موت کا بدلہ لے سکیں۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں اس اقدام سے روکا۔ خوشی کے نعروں کے درمیان ہم لوگ شیر کی لاش کو کیمپ کی طرف واپس لے کر چلے۔ اس کا معائنہ کرنے پر میں نے دیکھا کہ اسے 6 گولیاں لگی تھیں اور اس کی پشت پر کچھ انچ گوشت کے اندر وہ کارتوس پیوست تھا جو میں نے اپنی مچان سے اس پر 10 دن پہلے فائر کیا تھا۔ ناک سے دم تک اس کی لمبائی 9 فٹ 6 انچ تھی اور جسامت 3 فٹ 11.5 انچ تھی۔ اس کی کھال بھی اس کے دوسرے ساتھی کی طرح بوما کے کانٹوں کی وجہ سے جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔
دوسرے آدم خور شیر کی ہلاکت کی خبر بھی جلد ہی پھیل گئی اور لوگ اسے دیکھنے کے لیے آنے لگے اور مجھے لوگ آدم خور شکاری کے نام سے پکارنے لگے۔ سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ جو لوگ آدم خور شیروں کے ڈر سے کام چھوڑ گئے تھے اب دوبارہ ساؤ واپس آنے لگے اور کام میں جو تعطل آیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ آئی کہ وہ لوگ جو مجھ سے نفرت کرتے تھے اور میری جان کے در پہ تھے اب شکر ہے میرے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ انہوں نے مجھے تحفے میں ایک چاندی کا پیالہ دیا اور اپنی ہندوستانی زبان میں میرے لیے ایک قصیدہ لکھا جس میں میری بہادری اور جواں مردی کا ذکر تھا۔ مجھے سمجھانے کے لیے انہوں نے مجھے اس کا انگریزی ترجمہ بھی دیا۔ میرے لیے وہ چاندی کا پیالہ ایک بہت بڑا انعام تھا۔ انہوں نے یہ الفاظ کندہ کروائے، جناب ہم تمام لوگ جس میں آپ اوورسیر، مستری، حاضری لگانے والے اور تمام کارندے شامل ہیں، آپ کو یہ پیالہ آپ کی بہادری کے شکرانے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ نے 2 آدم خور شیروں کو اپنی جان پر کھیل کر مارا تاکہ ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ ہم نے اپنے بہت سارے ساتھیوں کو کھو دیا۔ اس پیالے کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے آپ کی درازی عمر، خوشحالی اور خوشیوں کی تا عمر دعائیں بھی شامل ہیں۔ بابو پرشوتم ہرجی پرمار، اوورسیر کلرک، باقی تمام کارندوں کی جانب سے۔ ساؤ، 30 جنوری سن 1899۔ اس سے پہلے کہ میں ساؤ کے آدم خور شیروں کی کہانی ختم کروں، یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان آدم خور شیروں کا تذکرہ ہاؤس آف لارڈز میں وزیر اعظم نے کیا۔ اپنی تقریر میں مسٹر سیلسبری نے یوگینڈا ریلوے کی تعمیر میں مشکلات کا ذکر کیا اور کہا تمام کام 3 ہفتے تک معطل رہا کیونکہ اس علاقے میں 2 آدم خور شیر ہمارے آدمیوں پر حملہ کرتے رہے۔ تاآنکہ کے مزدوروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان کے گرد ایک حفاظتی لوہے کا جنگلہ بنایا جائے تو وہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اس طرح ریلوے لائن کیسے بن سکتی ہے؟ خوش قسمتی سے ایک ماہر شکاری کی مدد سے ہم ان آدم خور شیروں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور ریل کی پٹری پر کام دوبارہ شروع ہوا۔ اسی طرح اسپیکٹیٹرز کے 3 مارچ سن 1900 کے شمارے میں ایک مضمون چھپا جس کا عنوان تھا وہ شیر جنہوں نے ریلوے لائن روک دی۔ اس مضمون کی کچھ سطریں ذیل میں رقم کی جا رہی ہیں۔ بادشاہوں کے وقتوں سے لے کر 19ویں صدی کے آخری سال تک شیروں کی داستانیں اکٹھی کی جائیں تو کوئی اور شیر اتنے ظالم نہ ہوں گے جتنے یہ 2 آدم خور تھے، کیونکہ یہ مسلح، غیر مسلح، کالے گورے کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر اس کہانی کو ابتدا سے دیکھیں تو قدیم انسان ایسے جنگلی درندوں کے آگے بے بس تھا جب تک آگ دریافت نہیں ہوئی تھی۔ انسان ان درندوں کی خوراک آسانی سے بن جاتے تھے۔ آگ جس نے بنی نوع انسان کو جنگلی درندوں سے بچایا وہ بھی ان 2 آدم خور شیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ساؤ کے ان آدم خور شیروں کو زہر کیوں نہ دیا گیا۔ یہ ایک آسان اور تیر بہدف نسخہ تھا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوشش بھی کی گئی تھی۔ وہ بار برداری کے جانور جو زہریلی مکھی کے کاٹنے سے مر جاتے تھے، ان کے زہر آلود جسم بارہا شیروں کے ممکنہ راستوں میں رکھے گئے، لیکن وہ چالاک درندے ان مردہ جانوروں کے پاس بھی نہ پھٹکتے، جبکہ زندہ آدمیوں کا خوشی سے شکار کرتے۔ زہر کا استعمال کافی قدیم ہے۔ امریکہ اور مغربی وسطی افریقہ میں بسنے والے اسے مہارت سے استعمال کرتے آئے، لیکن اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ ایشیا اور یورپ کے لوگوں نے بھی کبھی زہر کو جنگلی درندوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا ہو۔ ان معاملات میں ایسے درندوں کو مارنے کے لیے وہ اپنے قبیلے کے سربراہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے جنگلی درندوں کا قلعہ کما کرے اور اپنی عوام کو محفوظ رکھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھیسس نے سڑکیں درندوں اور لٹیروں سے پاک کیں، ہرکولیس نے شیر مارے اور سینٹ جارج نے اسلحے ذبح کیے۔
ساؤ کے آدم خور شیروں کی کہانی ہمیں ان قدیم عظیم انسانوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے نوح انسانی کو ان درندوں کے ہاتھوں ناپید ہونے سے بچایا۔ وہ کیا منظر ہوگا جب جنگل روشنیوں سے ٹمٹما گیا ہوگا، جب ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ تک یہ خبر گئی ہوگی کہ وہ آدم خور شیر مارا گیا، جب ایک ہجوم آدھی رات کو اپنے نجات دہندہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہوگا اور اپنے قبائلی ناچ کے ذریعے انہوں نے تشکر کا اظہار کیا ہوگا۔ مسٹر پیٹرسن کو اس لمحے احساس ہوا ہوگا کہ نجات دہندہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ اب واقعتاً انسان تمام مخلوق پر حاوی ہے۔ وہ دن گئے جب وہ ان جانوروں کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال ساؤ کے یہ آدم خور قابل ذکر تو تھے ہی، یہ دونوں مل کر 28 ہندوستانی باشندوں کو ہلاک کر چکے تھے اور درجنوں مقامی افریقی باشندے بھی ان کا لقمہ بن چکے تھے، جن کا سرکاری اعداد و شمار میں کوئی ذکر نہ تھا۔ اتنی تباہی شاید ہی اس سے پہلے کسی آدم خور شیروں کی جوڑی نے مچائی ہو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ یہ کہانی ابھی مزید بھی باقی ہے اور اس میں شکار بھی ہے، لیکن وہ آئندہ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔